منبر رسول پر جلوہ فراز حضرت علامہ مولانا جابر ناظری صاحب قبلہ اور حافظ و قاری عفان رضا صاحب قبلہ اور حافظ و قاری حسنین رضا صاحب قبلہ اور دیگر افراد وحاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محفل، کچھ عرض کرنے سے قبل جان جانا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ نے بہترین نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو مجلہ کر رہے تھے، اور حضرت مولانا جابر ناظری صاحب قبلہ کو بھی وقت دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا وقت ہم کو دے دیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور بڑے فرد ہیں مسجد کے بغل میں ہم جلوہ فراز ہم سب لوگ، اور جو آیت میں نے پیش کی اس آیت کا اردال و لعن آپ کے دروازوں پر کل ہونے والا ہے، اور آج بعد نماز مغرب چاند کی 30 تاریخ آ چکی ہے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی چاند نکلے گا، جس میں ہم اور آپ سحر افطار کا جو ہے لطف لیں گے، اور رحمتوں بھرا یہ مہینہ جو ہم اور سب کے سامنے آیا ہے، اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق رفیق فرمائے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تقریر پیش کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر ارشاد فرماتے ہیں، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد
کی میرے دل میں بسی ہو. ذرا دنیا میں غور و فکر کر کے دیکھیے، ذرا اپنے نگاہوں کو کسی علاقے کسی قریہ کے اندر ڈال کر دیکھو، کسی شہر سے کسی علاقے سے کوئی مدینہ جانے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا جب اپنے احرام کو باندھ کے عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، کوئی اس کے گلے میں مالا ڈال رہا ہے، کوئی اس سے دعائیں لے رہا ہے کہ جا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا سلام کہہ دینا، کوئی اس سے عرض کر رہا ہے کہ جا کر کے نبی کی بارگاہ میں میری دعاؤں کے لیے التماس پیش کر دینا. لیکن اسی گاؤں کے اندر، اسی شہر کے اندر ایک کنارے ایک چھوٹا سا بوڑھا سا شخص بیٹھا ہوا، اس کے دل میں یہی تمنا ہے، وہ کیا دل کے اندر لیے سوچتا پھر رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بسی ہو، جو اپنی قبر کے اندر نبی کا عزت و جاہ و جلال لے کر کے قبر کے اندر گیا ہو، اس کو جہنم کا خوف کیا ہوگا، اسے جہنم کی جو ہے عذابوں کا خوف کیا ہوگا، قبر کا خوف کیا ہوگا. وہ جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہی کہے گا آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے. ارے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام کبھی حدیث پاک اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کو حدیثوں کے اندر ایک صحابی ملیں گے جو نونہال عمر کے ہیں، جن کی بہت چھوٹی سی عمر ہے، جو 7 سے 12 سال کے بچے جن کا نام حضرت ثعلبہ ہے، جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، ان کے وصال کا وقت آتا ہے، تو ان کا سر نبی کے گود میں ہوتا ہے. وہ اپنے زبان حال سے ارشاد فرماتے ہیں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. یا رسول اللہ
قدموں میں یا نبی اللہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں میری روح ہوتے میری روح چلی ہو. درود پاک پیش کریں محمدی وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت آپ نے ملاحظہ کی اور میں آپ کے سامنے اسی آیت کے تحت کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس ٹھنڈ کے عالم میں بیٹھ کر کے عشق مصطفیٰ سننا اور اپنے گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کر کے اس محفل میں جلوہ فراز ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے یا رسول اللہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے. ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ اس سرزمین پر کسی کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی. یا رسول اللہ آپ سے پہلے انسانوں کو ایسے مارا جاتا تھا کہ جیسے انسان جانوروں کو مارا کرتا ہے. یا حبیب اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. الحمدللہ اس اسلام کی بدولت ہمیں عزت ملی ہے. ہماری وجہ سے اسلام کی عزت نہیں ملتی اور نہ ہماری وجہ سے اسلام بچتا ہے بلکہ ہمارے جانوں کی حفاظت اسلام کی بدولت ہے. قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اب یہ معنی نہ لیا جائے کہ جب رمضان المبارک کا وقت قریب ہو تبھی ہم قرآن کی تلاوت کریں. جب رمضان ہمارے گھروں کے پاس دستک دے تبھی طاقوں سے اندر قرآن اٹھائے جائیں ان کے جانوں کو صاف کیا جائے. یہ ایمان کی علامت نہیں ہے یہ عشق مصطفیٰ کی علامت نہیں ہے کہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا خدا کا خوف ہوگا تو ہر فجر کے بعد ہماری ماں اور بہنیں جن کے قرآن کے غلافوں میں مٹی اور دھول جم چکی ہے لہذا قرآن کو سجانے کے لیے نہیں دیا گیا. قرآن انسان کو صرف کمال ثواب پانے کے لیے دیا ہی گیا بلکہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے پر حکم دیا گیا تاکہ تم قرآن پڑھو اور تم جانو کہ تمہارا خدا تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. قرآن یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. قرآن وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیں خاشعۃ متصدعا من خشیۃ اللہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ پہاڑ قرآن کی کتاب نہیں لا سکتا. وہ پہاڑ قرآن کا وزن برداشت نہیں کر سکتا لیکن وار مصطفیٰ کا سینہ وار نبی دو جہاں سرور کون مکہ کا قلب مطہر وہ ایسے نبی ہیں ان کے سینے پر اللہ نے 114 سورتیں نازل فرما دی لیکن مصطفیٰ کا سینہ جو ہے مضبوط نظر آتا ہے. کبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. قرآن کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں سنیا. جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت
حضرت زید بن حارثہ سے یہ کہا کہ آپ قرآن کو لکھیے، آپ قرآن کو جمع کریے، تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی اے امیر المومنین، اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دیں کہ جبل احد کو جبل نور کی جگہ رکھ دو، جبل نور کو جبل احد کی جگہ رکھ دو، یعنی اس پہاڑ کو اس پہاڑ کی جگہ، اس پہاڑ کو اس جگہ، یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن قرآن کا یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن انسانات 7 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح، کیا تم جنگ بدر لڑ رہے ہو؟ کیا تم جنگ احد میں تلواریں چلا رہے ہو؟ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ الرضوان نشان فرماتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں بھی نقل کیا گیا کہ سب سے افضل وہ تراویح ہے کہ جس تراویح میں 3 قرآن مکمل کی جائیں، یعنی ایک ہی میں آدمی تھک پڑا ہے، 5 دن کی پڑھے چلا رہا ہے اور اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، اور محلے کی عظیم جماعت اور تراویح ہو رہی ہے۔ یہ اسلام سے یہ تو نہیں دیا گیا ہے، اسلام اس قدر نہیں آیا، کس قدر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائی تھی کہ آپ رمضان مبارک وہ اللہ تاریخوں کے بارے میں بھول گئے۔ اللہ اکبر، اسلام کی سب سے عظیم جنگیں جو ہوئی ہیں وہ رمضان مبارک میں ہوئی ہیں۔ اٹھائیے بخاری شریف اٹھائیے، دیگر کتبیں تواریخ اٹھائیے، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ سب رمضان کون سی جنگ ہوئی، کون سا غزوہ ہوا کہ جس غزوے میں صرف 313 صحابی رسول تھے۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، وہ رمضان کا مہینہ تھا کہ انسان سحری جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سنت قرار دی، لیکن کوئی فرد یہ کہے کہ میرے جسم میں بڑی طاقت ہے میں نہیں کھا سکتا، یہ نبی کے سنت کا مخالف ہے، لہذا تمہیں اس کا عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ نے سحری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو صحابہ نے بھی جو ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جانچا اور پرکھا تو کیا انہوں نے اپنے بارے میں کسی نے جا کر کے نبی کے پاس خبر دی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں ہو، بلکہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، پہلے کے عالم میں آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ پہلے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے تم پر روزے فرض کیے اسی طرح تم سے قبل نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے، لیکن ان روزہ کھولنے والوں کا عالم اور اس کا وقت اور تھا۔ اس کا وقت یہ تھا کہ آپ صرف اذان مغرب کے بعد آپ روزہ کھولتے، اسی میں سحری کر لیا کرتے، اور عشاء کی جب اذان ہوتی یعنی اس کے بعد جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا تو اس کے بعد نہ آپ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، پوری رات نہ کوئی بیوی سے جمع، نہ کوئی کھا سکتے نہ پی سکتے، لیکن اللہ اکبر یہی عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک صحابی اسی طرح آئے اور انہوں نے روزہ رکھا، اور رکھنے کے بعد مزدوری کر کے آئے تھے کام کر کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کھانا بنائیے، ان کی بیوی نے کھانا بنانا شروع کیا، روزہ کھول کر کے آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، اور سونے کے بعد جو ہے آپ کی آنکھ عشاء کی نماز میں کھلتی ہے، اس کے بعد آپ پھر کچھ نہیں کھائے ہوئے تھے، ساری رات بھوک کے تڑپتے رہے، سارا دن کام کرتے رہے، تو بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اور آپ کو اٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں لایا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ وہ فرد ہے کہ جس نے تھوڑا سا کھایا تھا، سارا رات نہیں کھایا، سارا دن نہیں
کھایا, اس وجہ سے اس کے جسم کے اندر لاگت پیدا ہو گیا ہے. تو اللہ نے قرآن نے یہ حکم دے دیا, رسول اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اب تمہارے لیے پوری رات میں کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے, پوری رات کھانے کا حکم دے دیا گیا, صبح صادق فجر کے وقت ختم ہونے کا حکم دے دیا گیا. اور روزہ نام کس چیز کا ہے؟ کھانے پینے سے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. یہ تو اگر یہ چیز کر لو گے تو حرام قطعی ہو گیا. کیا ہوا؟ درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. بیٹری ڈاؤن ہوئی گی. وہاں یہ پروپوگنڈا کی اور روزے کے اندر چغلی, اگر 5 قمقمے لگائے جائے اور اس میں سے 3 بجھ جائیں 2 جلے تو آپ اس کو جھالا نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کہ اس کے اندر نقص ہے, آپ اپنی زبان حال سے یہ کہیں گے کہ یہ بڑا فیوز ہے یا فلا فلا, آپ ایسے ایسے الفاظ بولتے رہیں گے. لیکن اسی طرح روزہ یہ اللہ کا نور ہے, نماز یہ اللہ کا نور ہے. اس نور میں اگر کوئی چغلی کرتا ہے, کوئی غیبت کرتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, یہ نور بجھ جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی رحمت اس پر آنے سے تو لہٰذا اور پہلے کے عالم میں ایک شوہر کو اپنی بیوی سے مماثلت کی اجازت نہیں تھی رمضان میں, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث عمر سے ان کو بھی اجازت فرمائی. تو رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے کہ اللہ اکبر, اس رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو کھجوروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن آج لوگ علماء کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کرتے ہیں اور آ کر کے یہ فرق اپنی زبان حال سے یہ بولتے ہیں کہ حضرت جب شیطان کو جو ہے جکڑ دیا گیا, جب جہنم میں تالا لگ چکا ہے, تو آپ بتائیے یہ لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے, یہ سب لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے, یہ نماز کے قریب کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جب شیطان جکڑ دیے گئے, جب شیطان رسیوں اور جکڑوں کے اندر باندھ دیے گئے, تو ابھی کو کون بہکا رہا ہے؟ تو اب علماء سے سوال پوچھا جا رہا ہے, اب بتائیے ذرا. علماء جواب دیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ 11 مہینہ 12 مہینے کے بعد ایک 11 مہینے کے بعد رمضان مبارک آتا ہے. لیکن آپ بتائیے کسی کے گھر پر ایک کتا آتا ہو, اس کو آپ 3 دن روٹی ڈالیے, 5 دن روٹی ڈالیے, وہ ہر ہفتہ تمہارے دروازے پر آتا رہے گا. اسی طرح تم نے اس کو 11 مہینہ روٹیاں ڈالی, وہ 1 مہینہ روٹی مت ڈالو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتا تمہارا در چھوڑ دے گا, کتا تمہارے دروازے پر آنا چھوڑ دے گا, بلکہ وہ آئے گا کیونکہ اس کو وہاں پر آنے کی عادت ہو چکی ہے, وہ آئے گا. اسی طرح شیطان جو ہے تمہیں گناہوں کی جو دعوت دیتا رہا 11 مہینہ, اگر وہ 1 مہینے میں جکڑ دیا گیا تو تم اس کے بلائے پر جاؤ گے, تم نمازیں نہیں پڑھو گے, روزے نہیں رکھو گے, چوریاں کرو گے. یہ نفس یہ کتا ہے جو اسی شیطان کے تو لوگ سوال کرتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں کہ جب چکر ہی دیا گیا, مثال کے طور پہ جو ہے ضربہ ہے جس میں مرغیاں ہیں, اور اگر ان کو بند کر دیا جائے بتاؤ صاحب کیا وہ دکھیں گے؟ لیکن جہاں ان کی عادت ہے جب وہ چھوٹے گی تو جائے گی. واللہ اکبر, اس چیز کو سمجھ لیا کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا, اب تو بہکانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے یہ معلم الملائکہ تھا, یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا, لیکن چلو تم کو تو بہکا شیطان رہا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے لیے شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ وہاں پر تو اللہ تھا, اس کے فرشتے تھے, وہاں پر بہکانے والا کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا, بلکہ اس شیطان کے دل میں جو نفس تھا, جس نفس کو نفس امارہ
فرمان بھی ہے، دل میں نہیں ہے عشق نبی، خالی چلا چلی ہے۔ اور اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، ڈمرو بجنے لگے تو پورا علاقہ جمع ہو جائے گا، پورا محلہ اس کو جو ہے پورے رقم میں دینے کے لیے جیب بھر جائے گی اس کی، لیکن اللہ اکبر کسی شاپ، کسی بازار میں، کسی عرس میں، کسی میلے میں، ابھی عید بھی آ رہی ہے، 10,000 بھی پاکٹ میں کم پڑ جائیں گے، لیکن 10 روپے کا نوٹ مسجد کے اندر جمعہ کے دن اتنا بھاری لگتا ہے کہ صرف سکہ ڈالا جاتا ہے، سکہ کھنکتا ہوا۔ ارے مومنو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، الذین ینفقون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر لاتے ہیں۔ لہذا تم اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ ایسا قرض دو کہ خدا تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ درود پاک سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر اس مہینے میں، اس رمضان المبارک میں، اگر دیگر معززین مہینے میں اگر کسی کو تم عبادت سے بھٹکا ہوا پاؤ، نماز سے دور پاؤ، اور کھاتے ہوئے پیتے پاؤ، اور اذان ہو رہی ہو اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو رہی ہو، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ 11 مہینہ شیطان سمجھ جائیے گا کہ یہ وہی وقت ہے کہ جس طرح اس کتے کو عادت ہے اس گھر جانے کی، اسی طرح اس کا دل مطمئن بنا ہے شیطان کا۔ ذرا دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو معراج کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو میں نے معراج میں مجھ کو جبریل جنت و دوزخ کا سیر کرا رہے ہیں، میں نے وہاں پر دیکھا کہ کوئی عورت ایک تندور کے اندر جل رہی ہے کہ جس کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حالانکہ مصطفیٰ سب جان رہے ہیں، نبی سب جان رہے ہیں، مصطفیٰ سب جان رہے ہیں، یہ عالم غیب ہے، یہ غیب داں ہے، یہ تمام طریقے کا علم رکھتے ہیں، لیکن یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں جبریل سے پوچھ لوں تاکہ میری امت جان لے، میں جبریل سے پوچھ لوں تاکہ میری امت جان لے۔ میرے نبی نے پوچھا یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا میں وہ لوگ تھے جو بغیر نکاح کے غیر مرد سے زنا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، ان کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے میں اور آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر ایک خون کی نہر ہے کہ جس میں ایک شخص ڈوب رہا ہے، اس کے بعد جو ہے جب وہ کنارے آتا ہے تو فرشتہ اس پر ایک ہتھوڑا مارتا ہے، وہ پھر اسی خون میں چلا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام مال کھایا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ اب حدیث پاک میں نبی ارشاد فرماتے ہیں میں جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کھانے کی تمام لذیذ چیزیں حاضر ہیں، گوشت موجود ہے، پھل فروٹ موجود ہے، جنت کے تمام موجود ہیں، لیکن وہ بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھوک کے لیے بیتاب ہیں کہ ان کو مل جائے تو بےتحاشا۔ اللہ اکبر، کھانا موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی طرف بڑھ نہیں پا رہے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حالانکہ وما هو بغیب بدلیل، نبی وہ ہے جو غیب بتانے کا بخیل ہے۔ اور دنیا کسی مترجم نے ترجمہ نبی کا نہیں بتایا، نبی کا نبی رکھا، لیکن امام احمد رضا نے نبی کبھی ترجمان کیا ہے کہ غیب بتانے والے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل عرض کیا رسول اللہ ان کے سامنے کھانا موجود ہے لیکن یہ کھانے کے لیے بے تحاشا تڑپ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قسمتوں میں رمضان ملا لیکن
अल्लाह अकबर लोग रख पा रहे हैं और बहाना बोल देते हैं कि बीमारी चल रही है। अरे जब बहाना कब्र में क्या बताओगे को, जब तुम्हारे हाथ में, जब तुम्हारे जो है पैरों की जानी कभी सांप आएगा, कभी बिच्छू आएगा, कभी उसके बारे में ये ख्याल किया है कि दुनिया से रुखसत होने के बाद तुमको कोई याद करने वाला नहीं है। दुनिया में तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम्हारा अकीदा जाएगा। ये वही अकीदा है जिस अकीदे पर इमाम अहमद रज़ा ने पहरा दिया है। और क्या इरशाद फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह लिहाजा उस अकीदे पर कायम रहना और उस अकीदे से भटकना नहीं। पहले चोर आते थे वो कट्टा लेकर के आते थे, पहले चोर आता था वो लाठी डंडा लेकर के आता था, उसका हमला तुम्हारे मान पर होता था। अगर कुछ नहीं मिलता था तो मार के जाता था, लो कुछ नहीं था तो लीजिए आप डंडा लीजिए। लेकिन आज का चोर आता है वो डंडा लेकर नहीं आता, वो कट्टा बंदूक लेकर के नहीं आता। आज का चोर आता है वो दाढ़ी रख के आता है, अमामा बांध के आता है, जुब्बा पहन के आता है, टोपी लगा के आता है, और वो डंडा लेकर के नहीं किताब लेकर के हाथ में आता है। और वो माल पे हमला नहीं करता, वो अकीदा पे हमला करता है, वो अकीदा पे हमला करता है। लिहाजा ऐसे अकीदे जो इमाम अहमद रज़ा ने हमें नजरियात तो दिए हैं, उस नजरियात पर हमें चलना है। जरा सोचिए आज के लोग जो हमारे तबका के भोले भाले सुन्नी मुसलमान जो छोटी छोटी बातों में बहक जाते हैं कि फलाने ने यूट्यूब के मुजद्दिद को सुन लिया, फेसबुक के स्कॉलर को सुन लिया, और जो है इंस्टाग्राम के मुफक्किर को सुन लिया, तो आकर के उलमा से सवाल कर रहे हैं, हाफिजों से सवाल कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था तो ऐसे क्यों हो गया। अरे तुम्हारी हिम्मत मारी गई है कि जब खुदा दीन लेता है तो अगले छीन लेता है। तुम ये फैसला नहीं कर सके कि अल्लाहु अकबर, अगर किसी पागल को बिठा दो और उससे ये कहो कि इस रास्ते पर फूल बिछे हैं, इस रास्ते पर कांटा बिछे हैं, तो वो फूल का रास्ता इख्तियार फरमाएगा, कांटों का रास्ते पर नहीं चलेगा। इनको अल्लाह ने आग दी है, इनको समाज दी है, इनको संयम बसीरा बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उलमा की बारगाह में आके कहेंगे हज़रत ज़माना बदल गया है, कहाँ जाएं, किस रास्ते पर जाएं, बताइए जरा। अगर तुम्हारे सामने जो है दो रास्ते बनाए जाएं, एक रास्ते पर धूल बिछा दिए जाए, दूसरा एक रास्ते पर कांटा, फिर उलमा की बारगाह में नहीं आकर के पूछोगे कि मुझको किस रास्ते पर जाना चाहिए, किस रास्ते पर जाना चाहिए, तो तुम्हारा नफ्स खुद कह देगा कि मैं उसी रास्ते पर जाऊंगा जिस रास्ते पर फूल है। तो ये अकीदा तेरा आज मसाजिद में, दीगर दरगाहों में और हमारे औलिया अल्लाह की मज़ारात गैर मज़ाहिब का ये जो है, जो थोड़े उटकल्लू लोग बैठे हुए होते हैं और ये सुन्नियत उनसे बदनाम होती है, और वो आकर के वो अकीदा पे हमला किस तरह करता है। जरा सोचिए, एक फर्द मस्जिद में आया और आने के बाद उसके तो दाढ़ी है, टोपी है, सब कुछ है, वो अकीदा पे हमला किस तरह करता है। जरा सोचिए, वो आकर के कहता है कि बताओ जरा, अल्लाह के बगैर चाहे कुछ नहीं होता है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता। तो आप भी कहते हैं कि हाँ हाँ अल्लाह तो ये चाहता है, अल्लाह के बगैर मर्जी एक पत्ता हिल नहीं सकता है। उसके बाद वो कहता है कि बताओ जरा, जब अल्लाह औलाद देना ना चाहे तो क्या दे देंगे? तो अल्लाह वो आपके अकीदा से खेलता है। उसके बाद वो कहता है जब अल्लाह औलाद न देना चाहे तो क्या ख्वाजा साहब औलाद दे देंगे? तो आपने कहा एक बात समझ में आ गई कि जब अल्लाह न देना चाहे तो फिर ये क्या देखे, तो जो अल्लाह न चाहे तो क्या ख्वाजा साहब के चाहने से हो जाएगा? ये अकीदा से खेल गया, तुम्हारे ईमान से खेल गया, और उसके बाद वो तुम्हारे अकीदा पे हमला करके जाता है, और जाने के बाद तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल जाता है। बल्कि उलमाए सुन्नत ने ये जवाब दिया है, क्या इरशाद फरमाते हैं
ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ چاہا، خواجہ چاہا حضرت غوث اعظم وہ چاہیں گے ہی نہیں جو خدا نہ چاہتا، جو حضرت امام احمد رضا نہ چاہتے، جو اللہ کے ولی نہ چاہتے، جو خدا نہ چاہے وہ یہ چاہ ہی نہیں سکتے، تو یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ درود پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء اللہ، دمدار 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 دمدار۔ تو عقیدہ سے کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور فرما مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسے۔ درود پاک صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا منظر اٹھائیے، پڑھو قرآن، پڑھو حدیث پاک، تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ نفس نفس کے لیے عمل کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، نہ کوئی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی، نہ اولاد باپ کی ہوگی۔ اس عالم میں لوگ پناہی میں زندگی کاٹ رہے ہوں گے، اپنے عمل کے لیے قیامت میں دوڑ رہے ہوں گے۔ ذرا سوچئے اس عالم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سایہ نہ ہوگا، جب خدا کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس عالم میں قیامت کے میدان میں ایک درخت ہوگا، جس درخت کا سایہ جو ہے قیامت میں پھیلا ہوگا، لیکن کچھ فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ افراد جو ان کی طرف دوڑیں گے، فرشتوں کو ہاتھ دیں گے کہ تمہیں ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمیں اس راستے میں، اس چھاؤں میں جانے کی اجازت کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ فرشتوں سے پوچھا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اس درخت کے نیچے آفتاریاں کرائی جائیں گی، اچھے اچھے میوے رکھے جائیں گے، ان کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے فرشتے کہیں گے یہ دنیا میں وہ لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، جنہوں نے حدیث پر عمل کیا تھا، آج ان کے لیے دیا جا رہا ہے، ان کے لیے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور انسان 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر دعوت کھانے کے لیے وقت مل جا رہا ہے، اور محلے کی مسجد ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ خدا کی مہار ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی فرد نے پوچھا کہ مولا علی آپ یہ فرمائیے کہ جب اللہ کی جانب سے کوئی ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم یہ کیسے فیصلہ کر لیں کہ اللہ کی آزمائش ہے یا سزا ہے، کیسے جو ہے جانے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اگر وہ مصیبت تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جاتی ہے کہ آزمائش ہے، اگر وہ مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دیتی ہے یہ سزا ہے، لہذا پہچانو کہ ہم کس راہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تمہاری قبرستان جس انسان نے دین حاصل نہ کیا دنیا کے خاطر، نہ اس کو دین ملا نہ دنیا ملی، اور مزاریں، درگاہیں، مساجدیں یہ سب کی سب چھینی جا رہی ہیں۔ سوچئے ذرا، لہٰذا اپنے بچوں کو تعلیم دو، تعلیمی بیداری پیدا کرو، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرو تاکہ تم بھوکے نہ مرو، اور دین کی تعلیم حاصل کرو تاکہ تم گمراہ نہ ہو، رسول اللہ کے دین پر چلتے رہو۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس قرآن جو آپ پڑھیں گے ایک حرف پر ایک ثواب،
ایک حرف پر 10 ثواب، لیکن الحمدللہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ ایک حرف پر 70 ثواب دے رہا ہے۔ اور نماز یا افطاری کرانا بھی سنت سے ثابت ہے، لہٰذا یہ بھی کرانا چاہیے۔ اور برادری میں، علاقوں میں ہم جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، آپ نے جامع مسجد مدار اعظم جو قائم کی، اتنی بڑی مسجد، اتنی عمدہ مسجد، اتنی خوبصورت مسجد، کس میں اب تو دیکھ کر نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، دیکھ کر نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ اور ہم علماء اہل سنت کا یہ قانون ہے کہ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی، مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ تو لہذا لوگ زندگی بھر کامیابی کا راستہ ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کے کانوں میں حی علی الفلاح کی آواز نہ جا سکی۔ لہذا کامیابی اگر ملے گی تو خدا کے طرف سے ملے گی، کامیابی ملے گی تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے ملے گی۔ دنیا میں کسی کے در پہ آپ ناک رگڑو گے، سر جھکاؤ گے تو جو ہے زندگی رزق نابود ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا کی بارگاہ میں سر جھکا بھی عزت لہٰذا بلند کریں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں 13 رمضان، 17 رمضان مبارک، یہ جو مہینے آپ کے سامنے، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کی جو ہے انتقال کربلا، حضرت عائشہ کا، اور جنگ بدر پر تھوڑا سا تبصرہ کروں کہ روزہ تو آپ نے سن لیا، روزے پر ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ جو ہے وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، کہ اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ رمضان وہ پاک مہینہ ہے کہ اللہ اپنے رحمت کے فرشتوں سے پورے مومنین بندوں کو گھیر لے گا۔ یہ رمضان کہ نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کبھی آپ اس فرض سے پوچھئے، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ نے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، یعنی آج میں جیسے انتقال دنیا سے کرے گا، تو اس کا دل چاہے گا کہ میں خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤں، اس کا دل چاہے گا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھوں، لیکن اس کو توفیق نہیں ملے گی۔ دل چاہے گا، مثال کے طور پہ کھانے کا بہت من ہے ہوٹل پہ، لیکن جیب کی سکت نہیں ہے، جیب میں سکت نہیں ہے، تو دل تو چاہ رہا ہے لیکن توفیق نہیں ہے، جیب نہیں اجازت دے رہی ہے۔ تو اسی طرح کہ سارا مہینہ اپنی پیشانی خدا کی عبادت سے محروم رکھا، اور جب دنیا سے جانے لگا تو پڑھنا چاہتا ہے، تو لہذا توفیق اسی کو دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو توفیق خدا ایسی دیتا ہے کہ سجدے میں موت آتی ہے، اور وہ ایسی موت ہے کہ اللہ اکبر، نگاہ کھلے تو دیدار مصطفیٰ ہو، نگاہ کھلے تو نبی کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ ہے۔ یہ 17 رمضان مبارک کو جنگ ہوئی، جس جنگ میں جس صحابہ کے ساتھ رسول اللہ شامل ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں نبی نہ ہو صحابی ہو اس کو سرایہ کہا جاتا ہے، اور اس کے آگے جو ہو تابعین، تو ان تمام چیزوں کو جنگ میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے جنگ جو ہے کربلا اور یہ تمام چیزیں بولی جاتی ہیں۔ جنگ بدر جو ہے آپ سنیے، مدینہ منورہ سے کچھ میل کی دوری پر ایک کنواں ہے، میدان ہے، اس کنویں کا نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر مکہ کے لوگوں نے ظلم ڈھایا
کہ اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کے شرمگاہ میں ابو جہل نے بھالا ٹھوک دیا، حضرت سفیان کو انہوں نے ان کے آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال دی۔ بتائیے ذرا ایسا ایسا ظلم صحابہ کرام نے، آج انسان پناہی میں زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کو اپنے اسلام کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ اسلاف نے یہ کہا ہے من لم یعرف علی الزمان فهو جاہل، جو اپنے اسلاف کی باتوں کو بھلا دے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر تو پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ مکہ کی سرزمین پر نبی دو جہاں پر اونٹ کی کلیدیں ڈالی گئی، رید ڈالی گئی، لیکن نبی جو ہے برداشت کرتے رہے۔ طائف کے میدان میں نبی پر پتھر برسائے گئے، سرکار برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے مارنے تک کی سازش کی تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور جب ہجرت کا حکم دے دیا تو چلے گئے۔ تو بیت رضوان یہ تمام طریقے کی چیزیں ہوئی۔ تو اس کے بعد اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ وجود میں کیسے آئی، تھوڑا سا بخاری شریف پیش کر رہا ہوں، سنیے آپ، سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اور پھر یہ ایک مہینہ کہاں تقریب ہونے والی ہے، کیونکہ آدمی سب رحمت کا نور بڑھ رہا ہے، سب آدمی اپنے اپنے دامن کو پھیلا ہوئے مانگے گا، لیکن امام احمد رضا نے مانگا تو کس انداز میں مانگا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، سب قلعے نور کا آیا ہے، لہذا اسی نور کا باڑا بڑھ رہا ہے۔ اور اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو رمضان نہ ہوتا، تو یہ رمضان بھی نبی کا صدقہ ہے، لہذا جو کچھ ملا تو نبی کے در سے ملا، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، ہم کو جو ملا ہے تیرے در سے ملا ہے، یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے۔ اگر اس در سے پھٹک جائے تو یا رسول اللہ جو تیرے در سے آپ پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اللہ ہو کر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ جنگ بدر میں مکہ کی سرزمین سے جب ایک ایک صحابی ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، آنے کے بعد یہ تھوڑا سے میں ابتدا بول رہا ہوں، اس کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔ آپ مدینہ آئے اور آنے کے بعد کوئی بھی مکہ کا شخص مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کوئی بھی مکہ کا کسی صحابی کو دیکھتا تو اس کے قتل کے لیے آگے بڑھتا تھا۔ تو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں جلوہ فراز ہیں۔ تو ابو سفیان جو مکہ کے لوگوں کا مال لے جا کر کے ملک شام میں بیچ کر کے لوٹ رہے تھے، تو صحابی سرکار کے 2 جاسوس صحابی ان کی تلاش میں نکلے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو وہ گئے ریتوں کو پار کرتے کرتے، ٹیلوں کو پار کرتے گئے، آپ نے اپنے اونٹوں پر ایک جگہ بٹھالا، اور بٹھا لینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے اس مٹی کے ٹیلے پر۔ ان 2 صحابی اس عورت سے پوچھا کہ تو یہاں پر کس لیے بیٹھی ہے؟ اسی میں سے ایک صحابی کی ادھار لینے والی عورت تھی مال کو، تو اس نے کہا کہ میرا مال ہے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ کچھ دیر میں ابو سفیان کا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس کی میں خدمت کروں گی تو کچھ مال مجھ کو مل جائے گا تو میں تمہیں اپنا ادھار پیسہ دے دوں گی۔ تو صحابیوں کو معلوم چل گیا کہ ملک شام سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، جو بڑا مال و دولت اڑاتے ہوئے، اناج اڑاتے ہوئے اور درہم و دنانیر اڑاتے ہوئے وہ جا رہا ہے۔ یہ صحابی فوراً نبی کی بارگاہ میں پلٹے کہ سرکار کو خبر دے دے، یا رسول اللہ ان کو گھیرا جائے، آ جائے ان کو گھیرا جائے۔ اس کے بعد ادھر سے جب یہ مدینہ پہنچے تو ابو سفیان کے بھی 2 جاسوس آگے آ رہے،
थोड़ा सोचिए सुनिए, पीछे से दे दीजिए आप चाहे। तो जो है अबू सुफियान दो जासूस आगे आगे चल रहे थे, आगे आगे अबू सुफियान के 2 जासूस चल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक औरत बैठी है, तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई आया? उन्होंने कहा कोई नहीं आया। बहुत डांटा डपटा, फिर भी नहीं बताया कि कौन आया। तो उन्होंने वहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो क्या देखा कि ऊंटों ने कुछ लीप पड़ी थी, ऊंटों की मेंगनी, ऊंटों के ढीलों को उन्होंने तोड़ा तो उसमें से खजूर की गुठली निकली। वो पहले के सीबीआई जांच थे, वो कैसे तलाश करते थे। उन्होंने देखा ऊंट के लीप को उन्होंने तोड़ा, उसके बाद उसमें खजूर की गुठली निकली। तो उन्होंने कहा हाज़ा तमरुल मदीना, ये गुठली तो मदीने के खजूर ही है। तो उन्होंने जो है भाप लिया माहौल को, अबू सुफियान को खबर दे दी कि आप जो है अपने काफिले का रूप बदल दें कि यहाँ पर मोहम्मद के सिपाही बैठे हैं, यहाँ पर वो आपके माल को लूटने के लिए तैयार है। अल्लाहु अकबर। तो अबू सुफियान ने एक कासिद को मक्का मुकर्रमा भेजा और कहा कि जाकर के खबर दे दो कि मदीना के लोग हमला करने वाले हैं। तो मक्का के लोगों में ऐलान होने लगा कि मक्का के लोग जिनका माल और दौलत जो मुल्क शाम से बिक करके आ रहा था, जो बड़े दनानीर थे, माल और दौलत थी, सब कुछ था, अगर वो लूट जाता तो मक्का के लोग मर जाते, अगर वो लूट जाता तो मक्का के लोग बेपनाही में भूखे मर जाते। तो मक्का से 1000 लोगों का हुजूम तैयार हुआ कि चलो मदीना की जानिब, हम वहां पर जो है उनको कत्ल करेंगे। अबू सुफियान दूसरे रास्ते से मक्का पहुंच गए और ये 1000 का लश्कर मक्का से रसूलुल्लाह की जानिब बढ़ता हुआ गया। उसके बाद ये आ गया, किसी ने इनको खबर दी कि अबू सुफियान का काफिला मक्का पहुंच चुका। तो इन्होंने कहा कि जब हम आए हुए हैं तो हम मोहम्मद के सिपाहियों से लड़ भी लिया जाए। तो अल्लाहु अकबर, ये आए बद्र के मकाम पर आने के बाद सहाबा इकराम ने पूछा, रसूलुल्लाह ने पूछा कि कितने हैं। एक शख्स उसमें से पकड़ लाया गया और लाने के बाद उसको जब जुल्म किया जाता तो वो कहता कि इतने लोग हैं कि एक बार में 5 ऊंट ज़िबा हुए। तो रसूल अल्लाह ने भाग दिया कि 1000 से ज़ायद लोगों की तादाद है मक्का की सरजमीन पर, 1000 से ज़ायद लोगों की तादाद रसूल अल्लाह के सहाबी हैं। उसके बाद सहाबा का जंग का इरादा नहीं था, रमजान मुबारक का बरकत का महीना चल रहा था, सरकार सहाबी रोज़ों से थे। उस आलम में उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। रसूल अल्लाह के सहाबी आगे बढ़े, 313 सहाबी हैं। सरकार दुआ फरमा रही है। अलगर्ज मुख्तसर सा मैं बयान कर दूं कि नबी दुआ कर रहे हैं। आज के लोग ये कहते हैं कि मस्जिदें तोड़ी जा रही है, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, ये अल्लाह की बड़ी कुछ करामत नहीं दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा ऐसा मामला पेश आ रहा है। अब बताइए जरा कि अगर मुस्तफा मालिक कौन है, जो चाहे वो हो जाए, जो कहे वो हो जाए, लेकिन नबी को बदर में जाने की जरूरत क्या थी? नबी इस बिना पर गए ताकि उम्मत ये दर्स हासिल करे कि कभी इस्लाम पर आंच पड़े तो तुम खड़े हो, कभी इस्लाम पर आंच पड़े तो इस्लाम को दराज कर लिया। नबी इस बिना पर गए और सरकार गए तो एक खैमा लगाया गया, उसमें कहा गया कि इस खैमे की हिफाजत कौन करेगा? तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ गए। सरकार ने दुआ फरमाई, सहाबा रेत पे पैर रखते थे तो पांव धंस जाता था। रसूल अल्लाह ने दुआ की तो अल्लाह ने हल्की सी बारिश फरमा दी, रेत जम गई। उसके बाद नबी ने अल्लाह की बारगाह में अपने सहाबा को खड़ा कर दिया। तमाम सहाबी खड़े हैं, सहाबा इकराम के हाथों में सैफ है। खड़े होकर के नबी अपने जो है खाने में चले गए और उस जो है खेमे में जाने के बाद सरकार दुआ फरमाने लगे, ऐ मालिक मौला, ये वक्त मुस्तफा है, यही इस्लाम की बका है। अगर ये खत्म हो गया तो इस्लाम का नाम लेने
वाला कोई फर्द बाकी नहीं होगा। ऐ मालिक ओ मौला, तू मेरी मदद फरमा, तू मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5000 का लश्कर फरिश्तों का बद्र के मकाम पर भेजा और ये फरमाया कि जब सहाबा की तलवारें आगे बढ़ती थी तो उनकी तलवारों से चलने से पहले गर्दनें गिर जाती थी। ये फरिश्तों का मकाम है। अल्लाह ने मदद फरमाई। ये आलम नहीं है कि अगर हाथ पे हाथ रखे आप कामयाबी के मुंतज़िर हैं तो कामयाबी भी पैर पे पैर रखे आपकी मेहनत की मुंतज़िर है। वैसे नहीं मिल जाएगा तुमको। कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। और जुमला सोचिए कि बद्र का मकाम सज गया। नबी तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन 1 किलोमीटर के दूर के दायरे पर खाना पीना नोशी कर रहे हैं। सरकार रात में उठे और उठने के बाद 2-3 सहाबा के साथ नबी अपने हाथ की छड़ी लेकर के बद्र के मकाम पर गए और आप निशान लगा रहे हैं कि अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा और शैबा यहाँ मरेगा, वलीद इब्ने मुगीरा यहाँ मरेगा, आस इब्ने वाइल यहाँ मरेगा, कुफ्फार यहाँ पर कत्ल होंगे। ये नबी का गैब है, ये मुस्तफा जान रहमत है जो गैब रखते हैं। तभी किसी शायर ने क्या खूब अंदाज में इरशाद फरमाया था, कहाँ मरेगा अबू जहल उतबा शैबा के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। नबी का इल्म गैब ऐसा था कि जब जंग बद्र वाक़ हुई थी उस वक्त जो है जब सरकार ने सहाबा को तमाम हुक्म दे दिया, जब किसी पर जंग होती तो सरकार जंग जीतने के बाद फौरन चले नहीं जाते थे, बल्कि 3 दिन तक नबी वहां पर कायम फरमाते थे। और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों ने फरमाया कि जहां जहां नबी ने फरमाया था यहाँ पर फला मरेगा, यहाँ पर फला मरेगा, तो 1 इंच भी हमने किसी काफिर को उस लाइन से हटा नहीं पाया। ये नबी का गैब है। और आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करूँ। और बद्र के मकाम पे तो 3 दिन का जब गर्मी का माहौल था, किस कदर मक्का की सरजमीन को सालन में गर्मी थी, 3 दिन तक लाशें पड़ी थी। तो सरकार ऐसे नहीं छोड़ के चले जाते थे कि जो है चील कौवे खाएं, बल्कि सरकार ने फरमाया कि इनको उठाकर किसी बद्र के कुएं में डाल दो। और जब तमाम को किसी को पैर से घसीटा जा रहा है, किसी को हाथ से, जब अबू जहल और अबू लहब की बारी आई, जब इनको घसीटा तो ये सड़ चुके थे। जब इनके हाथ को पकड़ते तो हाथ नोच जाता, जब इनके पैर को पकड़ते तो पैर नोच जाता। इस कदर सड़ चुके थे इस्लाम के गाई। अल्लाह अकबर। उस वक्त सहाबा ने लाठी और डंडे से ढकेल कर इनको बद्र के कुएं में गिराया। और आज भी कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस कुएं में पत्थर मारने जाते हैं। इस्लाम के सबसे बड़े जो है जो मुखालिफ, इस्लाम के सबसे बड़े जो दुश्मन, जो रसूलुल्लाह के सबसे बड़े रास्तों पर कांटे बिछाने वाले लोग थे, उसी बद्र के कुएं में वो जो है पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। वो मुस्तफा ने जिसको पानी पिलाया वो तलवार से। और याद रखिए, जिसको नबी मार दे उसका चीरा कि जिस तरह एक ही जंग के बारे में आपने सुना होगा कि एक सहाबी का हाथ कट गया, तो वो लड़ने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, तो उन्होंने अपने पैर से दबा करके नोच दिया। और जंग में अगर किसी सहाबी पर कोई तीर या कोई जख्म लगता तो उनको मजा आता था। लेकिन इसी तरह नबी अपनी जुल्फ़िकार को पेड़ पे रख करके
آپ اسی پیڑ کے نیچے مہوی رات ہو گئے لیتے ہیں. ایک آدائے نبی ایک دشمن مصطفیٰ آیا اور آنے کے بعد اس نے تلوار نبی کی گردن پہ رکھ دی اور کہا یا محمد مجھ سے تم کو کون بچائے گا. نبی کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ کس سے ڈرے؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھ کو بچانے والا میرا خدا. جب اللہ کا نام لیا تو وہ کفار ڈر کر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. سرکار نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور فرمایا کہ آپ مجھ سے تم کو کون بچائے گا, کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ نے اس کے گردن پہ ہلکا سا چیرا لگا دیا کہ جس طرح کھروچ جاتا ہے, سر جو ہے کوئی لوہا لگ گیا, کوئی چیز لگ گئی, اینٹا وغیرہ تو کھروچ جاتا ہے ہلکا سا. تو سرکار نے اسے کھروچ مار دیا. اس قدر چیخ مار کر کے وہ رویا کہ مکہ کی سرزمین کی جانب روتا دہاڑتا مارتا ہوا وہ گیا. تو کسی کا ہاتھ کٹا ہے مکہ کی سرزمین پر, کسی کا پیر کٹا ہے مکہ کی سرزمین پر, وہ نہیں رو رہے. لیکن ان سے پوچھا گیا کہ تیرے گال پر تیرے گردن میں ایک خروش ہے, اتنا تو چلا رہا ہے. تو کہا کہ تمہارے اندر جو مار ہے یہ مصطفیٰ کے صحابی کی مار ہے, لیکن میرے اندر جو مار ہے یہ مصطفیٰ کی مار ہے, یہ خدا کی رسول کی مار ہے. اور جس کو نبی مار دے تو اللہ اکبر. تمہارا حضرت عظیم البرکت فرماتے مار کر بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا, چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور وقت کافی ہو چکا اور بولا گیا تھا کہ ہم نے تقریب میں اس دن مسجد میں آئے تھے, بولے تھے انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر وقت نکال کے آئیں گے تو اس پر تبصرہ کریں گے. اللہ رب العزت اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے. جتنے حاضرین یہاں پہ حاضر ہوئے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ فراز ہوئے, اللہ سب کی حاضری کیا وجہ ہے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں اس دنیا کا علم اور تدین اللہ کی ولیوں ہی کی عطا ہے. اور اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ جس ہاتھ سے کھاتے ہیں میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ جس پیر سے چلتے ہیں میں ان کا پیر بن جاتا ہوں, وہ جس منہ سے بولتے ہیں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں, جس آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں ان کی میں آنکھ بن جاتا ہوں. اس سرزمین پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح علمی اور کراماتی چیزوں سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھایا, انہی معتبر شخصیتوں میں ایک ذات حضرت سید بدیع الدین قطب المدار عظیم الشان ذات, جن کی بارگاہوں میں آپ جاتے ہیں ویسی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو لوگوں کے دلوں میں گھر پر جا جا کر کے چوکھٹ پر اسلام کو پھیلایا ہے. اور ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ نے جن کو اتنی عظیم المرتبت عمر عطا فرمائی ہو اور جن کی زبانوں میں اللہ نے ایسی تاثیر دی کہ جس گلی میں جاتے تھے تو تنہا جاتے تھے اور جس گلی سے لوٹتے تھے تو پورا ہجوم. لہذا انہوں نے اسلام کو ان کے نام سے اس مسجد کو بھی منسوخ کیا گیا. اور الحمدللہ اس مزار مقدس پر صرف یہی علاقہ سے نہیں
راجستھان کی سرزمین ہو، پالی کی سرزمین ہو، اجمیر کی سرزمین ہو، ہندوستان کے کسی کونے کی سرزمین ہو، تمام فرد ان کی بارگاہوں میں فیض لینے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اللہ کے ایسے مقرب ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو یہ فیض لینے کی توفیق و رفیق فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے اور ہم سب کو آنے والے روزوں کو ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ کوئی بھی ہماری نماز قضا نہ ہو، اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے روزوں کو، ہمارے عمل کو نہ دیکھا جائے بلکہ اپنی رحیمی کریمی قسم کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر مسلک امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔